ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ جنگ کے بعد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے کیمپ میں بیٹھے تھے۔ ایک صحابی ان سے ملنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور مستقبل کے بارے میں ایک اہم بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ نشان قیامت کے، میری وفات، پھر یروشلم کی فتح اور ایک بیماری جو مسلمانوں کو متاثر کرے گی، یہ سب سنو۔ یہ سب کچھ بالکل ویسا ہی ہوا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ چند برس بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور آپ کی وفات کے بعد مسلمانوں نے عمر بن خطاب کی قیادت میں یہ علاقے فتح کر لیے۔ مسلمان آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے فوج کو گروپوں میں تقسیم کیا۔ ایک گروپ ابو عبیدہ اور خالد بن ولید کے ساتھ ترکی کی طرف گیا اور دوسرا گروپ عمر بن عاص کے ساتھ فلسطین کے غزہ کی طرف گیا۔ خالد بن ولید اور ابو عبیدہ نے چھوٹی جنگیں جیتے ہیں، لیکن ایک خاص جنگ بہت اہم تھی، مارکا آئرن برج۔ روم کے ہزاروں فوجی پل کے قریب کھڑے تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس صرف 15,000 فوج تھی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے روم کے فوجیوں نے دیکھا کہ ایک اور فوج تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ فوج خالد بن ولید کی قیادت میں تھی، جس نے پل پار کر کے روم کی فوج کو شکست دی۔ دشمن بھاگ گیا۔ یہ مارکا شام میں مسلمانوں کی آخری بڑی لڑائی تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے شام پر مکمل کنٹرول حاصل کر لی۔ خالد بن ولید ترکی کی طرف بھی گئے، لیکن فتح نہ ہو سکی کیونکہ حضرت عمر نے ان کی قیادت ہٹا دی۔ حضرت عمر چاہتے تھے کہ لوگ سمجھیں فتحیں اللہ کی مدد سے ہوتی ہیں، کسی ایک شخص کی وجہ سے نہیں۔ خالد بن ولید نے ایک شاعر کو 10,000 درہم دیے، جس کی خبر حضرت عمر تک پہنچی۔ حضرت عمر نے فوری طور پر حکم دیا، خالد بن ولید کو فوج کے سامنے پیش کیا جائے، پوچھا جائے کہ پیسے اپنی جیب سے دیے یا حکومت کے جواب کے بعد فیصلہ۔ اگر اپنی جیب سے دیے تو عزت کے ساتھ فوج سے ہٹایا جائے۔ ابو عبیدہ نے یہ حکم پورا کیا اور خالد بن ولید نے بتایا کہ پیسے اپنی جیب سے دیے ہیں۔ حضرت عمر نے انہیں فوج سے ہٹا دیا، لیکن عزت دی۔ یہ سبق ہے کہ قیادت اور طاقت ہمیشہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ مسلمانوں کی خلافت کو 2 بڑی مشکلات آئیں، شام میں بیماری اور عرب میں قحط۔ خوراک کم تھی اور لوگ پریشان تھے۔ حضرت علی اور دیگر صحابہ نے حضرت عمر سے مدد طلب کی۔ حضرت عمر نے سب کو حکم دیا کہ ایک دن سب ایک ساتھ دعا کریں اور اللہ سے بارش مانگے۔ کچھ دن بعد اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی اور قحط ختم ہو گیا۔ اسی دوران شام میں بیماری پھیل گئی۔ ابو عبیدہ اور 25,000 فوجی اس بیماری میں شہید ہو گئے۔ حضرت عمر نے نئے جنرلز اور گورنرز مقرر کیے تاکہ خلافت مضبوط رہے۔ حضرت عمر نے عمرو بن عاص کو شام کا نیا سربراہ بنایا اور دوسرے علاقوں کے لیے نئے گورنرز مقرر کیے۔ نئے انتظامات کے بعد بیماری ختم ہو گئی اور مسلمانوں کی خلافت دوبارہ مضبوط ہوئی۔ یہ سب واقعات دکھاتے ہیں کہ مسلمانوں کی کامیابی اور مشکلات میں صبر صرف اللہ کی مدد اور حکمت کے تحت ممکن ہوئی۔ خالد بن ولید کی طاقت، ابو عبیدہ کی وفاداری اور حضرت عمر کا عدل مسلمانوں کی خلافت کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوئے۔